بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس جگہ موجود ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ اس جگہ کی کیا تاریخ ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے قباء تشریف لائے اور یہاں کچھ دن قیام فرما کر یہاں مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ جب جمعہ کا دن آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے رشتہ داروں بنو نجار کو خبر بھجوائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں۔ بنو نجار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمر کا تعلق بنو نجار سے تھا، اور بنو نجار کی اس وقت کی آبادی اس وقت کی مسجد نبوی اور اس کے آس پاس تھی۔ جب بنو نجار کو یہ پیغام پہنچا تو وہ خوشی خوشی ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قباء آ گئے۔ بنو نجار کے قباء پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قباء کے علاقے سے مدینہ کی جانب نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قافلے کے جلال و جمال کا منظر لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر آپ کے یار غار و محسن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ بنو نجار ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے پرجوش استقبال میں اور حفاظت اور حمایت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ کے ارد گرد صحابہ اکرام کا ہجوم ہے، ہر شخص آپ کی اونٹ کی نکیل پکڑنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اس علاقے سے ہوتے ہوئے بنو سالم بن عمر بن عوف کے علاقے میں پہنچتا ہے۔ بنو سالم بن عمر بن عوف کا علاقہ یعنی جہاں آج کے زمانے میں مسجد جمعہ واقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ کس راستے سے گزر کر قباء کے علاقے سے بنو سالم بن عمر بن عوف یعنی جہاں آج مسجد جمعہ واقع ہے وہاں تک پہنچا، اس زمانے کے محققین نے اور قدیم زمانے سے محققین نے اس راستے کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن راستوں سے ہو کر گزرتے تھے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے سنیچر کے دن یا ہفتے میں کسی دن مدینہ سے قباء آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے ہو کر گزرتے تھے۔ مورخین نے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے، تو وہ راستہ جو مسجد قباء سے مسجد جمعہ تک واقع ہے، مورخین کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ وہی راستہ ہے جو ہمیں ابھی اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اس راستے کے دونوں طرف کھجور کے باغات تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قباء جاتے تھے تو مسجد جمعہ آپ کے دائیں طرف ہوتی تھی، یہ مسجد جمعہ ہے۔ اور اسی چیز کو سلطنت عثمانیہ نے کچھ پینٹنگ میں بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ مسجد نبوی کے باب الرحمہ دروازے سے اندر داخل ہوں اور پھر واپس نکلتے وقت اوپر ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے، اس پینٹنگ میں اسی راستے کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے۔ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اوس کے علاقے میں تھے، اب یہاں سے خزرج کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بنو سالم بن عمر بن عوف کا تعلق خزرج سے تھا، اور جس علاقے میں مسجد جمعہ واقع ہے اس کو وادی رانونہ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی مسجد جمعہ اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو راستے کا جو لیول ہے اس سے ہلکی سی نیچے کی طرف ہے۔ یہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جمعہ کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور یہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور خطابت میں مدینے میں ادا کیا گیا۔ حالانکہ مدینے میں اس سے پہلے جمعہ کی نمازیں ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور خطابت میں جو پہلا جمعہ مدینے میں ادا کیا گیا وہ اسی مسجد جمعہ کے علاقے میں ادا کیا گیا۔ مکہ میں مسلمانوں کو نہ اتنا امن تھا اور نہ اتنی طاقت تھی کہ وہ سب مل کر ایک ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر سکیں۔ الحمدللہ مدینہ میں مسلمانوں کو امن تھا، طاقت بھی تھی،
اور حمایت بھی تھی۔ جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، مورخین کے مطابق بعد میں وہاں ایک مسجد بنائی گئی جسے مسجد الجمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اسے مسجد الوادی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ وادی رانونہ کے ایک چھوٹے سے حصے وادی صلب میں واقع ہے۔ آئیے مسجد کا اندر سے نظارہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ یہ اس وقت کے زمانے کا قبلہ ہے جو کعبہ کی طرف ہے۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، یعنی اس طرف جس طرف دروازہ ہے، یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو یہودی چونکہ یہاں سے قریب ہی رہتے تھے اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کا علم تھا، تو جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہا یہ تو وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ محترم مشاہدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قافلہ مسجد جمعہ سے مدینے تک کیسے پہنچا، راستے میں کون سے واقعات کہاں پیش آئے، انشاءاللہ اسے اگلے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔